قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر کی 2 ارب آبادی کی پسندیدہ کتاب آخر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بین کیوں ہے؟ مسلمانوں کی مقدس کتاب ان ممالک کی حکومتوں کے مطابق کس طرح ایک خطرناک کتاب ہے، اور ایسے ممالک کے مسلمان کن پابندیوں کا سامنا کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 8 ایسے ہی ممالک کا ذکر کریں گے جہاں سال 2024 میں قرآن مجید پر پابندی عائد ہے، اور وہاں کے لوگ اسے پڑھنا تو دور کی بات ہاتھوں میں پکڑ بھی نہیں سکتے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، میانمار۔ میانمار یا برما ان ممالک کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے جہاں قرآن مجید پر پابندی عائد ہے۔ میانمار کی کل آبادی 54 ملین افراد سے زیادہ ہے، جہاں پر کئی سالوں سے دوسرے مذاہب کے لوگ اور خاص طور پر مسلمان سخت مذہبی تنگی کا شکار ہیں۔ میانمار کا سرکاری مذہب بدھ مت ہے، جبکہ یہاں پر مسلمان صرف 4% کی آبادی رکھتے ہیں۔ میانمار کے اندر قرآن مجید رکھنا یا اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا بھی ایک جرم ہے۔ یہاں پر سال 2021 کے بعد سے ہی مسلمانوں پر ظلم، ان کی مساجد کو جلانا اور مقدس کتابوں کی توہین سر عام شروع کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 2024 میں برما کے مسلمان جانوروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ لوگ نہ تو قرآن مجید ملک کے اندر خرید سکتے ہیں، نہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اس کی تعلیمات کو پھیلانا تو یہاں پر سزائے موت کے برابر ہے۔ نمبر 2، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا اپنے سخت قوانین اور اپنے پریزیڈنٹ کیم جونگ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں خاصا مشہور ہے۔ یہ بھی دنیا کے انہی چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں قرآن مجید پر مکمل پابندی لگائی جا چکی ہے۔ نارتھ کوریا کی کل آبادی 25 ملین افراد سے زیادہ ہے۔ یہاں پر دنیا کے کسی بھی مذہب کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، لہٰذا نارتھ کوریا کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جہاں دنیا کے سبھی مذاہب بین ہیں، وہیں مسلمانوں اور خاص طور پر قرآن مجید کو یہاں خاص ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نارتھ کوریا کے اندر اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو عمر قید اور سخت ترین جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ نارتھ کوریا کی حکومت اپنے ملک کے اندر کسی بھی مذہب کو فروغ دینا نہیں چاہتی، لہٰذا مسلمان خود پر لگنے والی اس قدر پابندیوں کی وجہ سے آج یہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، ازبیکستان۔ ازبیکستان کا نام اس لسٹ میں سن کر میں بھی اتنا ہی حیران ہوا تھا جتنا کہ آپ ہو رہے ہوں گے۔ ازبیکستان 35 ملین کی آبادی رکھتا ہے، جس میں 88% سے زیادہ لوگوں کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ تاہم ازبیکستان کے اندر بھی قرآن مجید پر ریسٹرکشنز عائد ہیں، اور وہاں کے مذہبی سکولرز بھی حکومت کی طرف سے اپرووڈ ہوتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور وہاں دین کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ازبیکستان میں اب تک 1000 سے زیادہ دینی سکولرز جیلوں کے اندر قید ہیں۔ ازبیکستان کی حکومت کے مطابق وہ اپنے ملک کو ایک ماڈرن ملک کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو ملک کے اندر مذہبی آزادی کو کم کرنا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 2024 میں ملک کے اندر قرآن مجید سمیت دیگر مذہبی کتابوں پر ایک طرح سے پابندی عائد ہے، اور کوئی بھی ان کو سرعام ملک کے اندر پڑھ نہیں سکتا۔ نمبر 4، چائنا۔ قرآن مجید پر پابندی لگانے والے ممالک کی اس لسٹ میں چوتھا نام چائنا کا آتا ہے۔ چائنا 1.4 بلین سے زیادہ کی آبادی رکھتا ہے، جس میں سے 1.8% حصہ مسلمانوں کا بھی مشتمل ہے۔ چائنا کے اندر مسلمانوں کی گرفتاریوں کی سب سے بڑی وجہ مسلمان اور دین اسلام ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر اب مسلمانوں کے پہناووں پر پابندی ہے، خواتین کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کے لیے مساجد کو کم کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو ساتھ لے کر چلنے پر بھی آپ کو سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کو آج 2024 میں دنیا کے سب سے بڑے اینٹی اسلام ملکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نمبر 5، رشیا۔ دنیا کا سب سے بڑا رقبہ رکھنے والا ملک رشیا 144 ملین سے زیادہ لوگوں کا گھر ہے،
جبکہ مسلمان یہاں پر 20 ملین کی ایک بڑی آبادی رکھتے ہیں، جو روس کے اندر یہاں پر دوسرے بڑے مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ قرآن مجید اس ملک کے اندر بھی بین ہے۔ رشیا کے اندر قرآن مجید پورے ملک میں تو نہیں بلکہ اس کے مختلف حصوں میں ضرور ریسٹرکٹڈ ہے۔ رشین حکومت کے مطابق ملک کے اندر کسی بھی قسم کی سرگرمی جو کہ دین یا قرآن سے مطابقت رکھتی ہو وہ بین ہے، جبکہ رشیا کے بعض علاقے تو ایسے بھی ہیں جہاں قرآن مجید رکھنا یا پھر اس کو دوسروں کو دینا ایک قانوناً جرم ہے۔ نمبر 6، بھوٹان۔ بھوٹان کوہ ہمالیہ کے قریب واقع ایک بڑا مشہور بدھسٹ کنٹری ہے جو کہ 7,80,000 سے زیادہ لوگوں کا گھر بھی ہے۔ یہاں پر بھی سال 2024 میں کسی بھی طرح کی مذہبی کتابوں وغیرہ پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی، جس میں قرآن مجید سر فہرست شامل ہے۔ بھوٹان کی 95% سے زیادہ آبادی کا تعلق بدھ مت کے ساتھ ہے، جبکہ مسلمان اس ملک کے اندر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بھوٹان کی حکومت اپنے ملک کے اندر صرف بدھ مت کو ہی اہمیت دیتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ تمام مذہب ان کے مطابق فالتو ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نہ صرف ملک کے اندر ریسٹرکٹڈ ہے بلکہ بھوٹان کے بعض علاقوں میں تو مسلمان ایک مسلمان کے طور پر اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، تو قرآن مجید پڑھنا یا اسے دوسروں کو سکھانا تو ایک بڑے دور کی بات ہے۔ نمبر 7، سری لنکا۔ سری لنکا شروعات سے ہی ہندو مت اور بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے سب سے اہم ملک ہے، اور انہی مذاہب کی ایک بڑی قدیم تاریخ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اس ملک کی کل آبادی 22 ملین افراد سے زیادہ ہے۔ یہاں پر مسلمان 9.7% کی ایک کافی کم اقلیتی آبادی رکھتے ہیں، جن کی زندگی اس ملک کے اندر اب کافی مشکلات کا شکار ہے۔ سری لنکا نے بھی سال 2024 کے دوران ملک کے اندر قرآن مجید کی سرعام تلاوت اور دوسری اسلامی سرگرمیوں پر بین لگایا تھا۔ سری لنکن حکومت کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ سال 2019 میں ہونے والے حملوں اور ملک کے موجودہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہاں کے اسکولوں میں سے قرآن مجید کی تعلیمات مکمل طور پر غائب ہیں۔ ملک میں تلاوت کرنے پر پابندی ہے، اور یہاں تک کہ بہت سارے علاقوں میں قرآن مجید ہاتھ میں پکڑنے پر بھی آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ایریٹریا۔ ایریٹریا کا نام شاید آپ نے بھی پہلی بار سنا ہو۔ اپنی 3.6 ملین سے زیادہ کی آبادی کے ساتھ ایریٹریا 36% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی بھی رکھتا ہے، تاہم اس کے باوجود یہاں مسلمانوں کی تعلیمات اور قرآن مجید پر پابندی عائد ہے۔ یہاں کی حکومت پچھلی 3 دہائیوں سے ملک پر قابض ہے، اور اسی عرصہ میں انہوں نے ملک میں تقریباً تمام مذاہب کو ہی بین کر دیا، اور اسلام ان میں سب سے اول نمبر پر آتا ہے۔ تاہم ایریٹریا کے اندر قرآن مجید کو صرف سرعام پڑھنے پر پابندی ہے، لیکن اسلامک سینٹرز کے اندر اور ذاتی طور پر اس کی تعلیمات حاصل کرنا ملک کے اندر ابھی بھی بالکل منع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایریٹریا کے مسلمانوں کے لیے اپنی حکومت اور قوانین سے بچ کر اپنے مذہب کو بچائے رکھنا اور اس پر کڑی پابندیوں کے اندر عمل کرنا اب ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔